کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم علم دین حاصل کرتے ہیں، شریعت کے کئی اہم مسائل کی طرف ہماری توجہ دلائی جاتی ہے۔ آج بھی بہت اہم موضوع ہے اور وہ موضوع ہے لقطہ، یعنی وہ چیزیں جو گری پڑی ہوتی ہمیں مل جاتی ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے بھی ساتھ ہی بعض اوقات ہمیں مال کسی اور ذریعے سے بھی ملتا ہے، اور اس مال کا کیا حکم ہوگا انشاءاللہ عز و جل اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز SMS بھی ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ ابتداءً پہلا سوال میں عرض کروں گا، حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں ملی، اب یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مالک کون ہے، تو اب مالک سے یہ تقاضا کرنا کہ ٹھیک ہے بھی میں آپ کی چیز آپ کو واپس دیتا ہوں، لیکن آپ اس پر کچھ رقم مجھے تحفے میں یا جیسے بھی پیش کر دیں، تو یہ مطالبہ کرنا کیسا؟ دیکھیں، شرعی اعتبار سے جس شخص کو وہ چیز ملی ہے، مالک ملنے سے پہلے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس کا اعلان کرے اور مالک تک پہنچائے۔ ابھی مالک ملا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے، دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اس چیز کا اعلان کرے اور مالک تک وہ چیز پہنچائے۔ تو اب جب مالک مل گیا تو اب تو بدرجہ اولا اس تک جو ہے وہ پہنچانا ضروری ہے، کام بھی آسان ہو گیا، کام بھی آسان ہو گیا۔ تو اب اگر کوئی یہ بولے کہ نہیں جناب تم مجھے جو ہے وہ کچھ اس کا ادا کرو گے، کچھ معاوضہ دو گے یا کچھ انعام دو گے تو میں دوں گا، تو یہ انعام لینا جائز نہیں ہے۔ صحیح، یعنی کنڈیشن کے طور پر کہ تم دو گے تو میں دوں گا تمہاری چیز، ورنہ نہیں۔ اب وہ سامنے والا مجبور ہو کر، اس کو اپنی چیز چاہیے، صحیح، وہ قیمتی ہے یا اس کے لیے ضروری اور اہمیت والی چیز ہے، اب وہ اپنے مال کے حصول کے لیے مجبوراً آپ کو جو دے رہا ہے یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ صحیح، ہاں، کوئی لے کر آ گیا اور اب اس نے خوشی سے اپنے پاس سے ہی وہ چیز اسے دے دی، تو ایسی صورت کے اندر اس کے لیے وہ بطور انعام ہوگا، اس کے لیے وہ لینا جائز ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یوں ہی اس نے اعلان کر دیا کہ بھائی کسی کو بھی اگر کوئی میری یہ چیز ملی اور جو میرے پاس لا کر دے گا تو میں اسے اتنا انعام دوں گا، تو اب ایسی صورت میں بھی بطور انعام دینا اس کا جائز ہے اور لینے والے کے لیے لینا جائز ہے۔ یہاں پر ایک حکایت ہے کہ ایک شخص حج پر گیا اور اس کی 100 دینار یعنی سونے کے 100 سکوں کی تھیلی گم ہو گئی۔ ٹھیک، اب اس نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ بھائی کسی کو اگر میری تھیلی ملی ہے تو مجھ تک پہنچاؤ۔ ایک بوڑھا غریب شخص جو ہے وہ اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اگر کوئی تمہاری 100 دینار کی تمہیں بوری دے دے تو تم اس کو اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ کم از کم 100 درہم تو تم جو ہے وہ اس کے بدلے میں اسے دو۔ صحیح، اس نے کہا نہیں، میں 100 درہم کچھ نہیں دوں گا، مجھے بس اپنی تھیلی جو ہے وہ چاہیے۔ اچھا، اب پھر دوبارہ کچھ دیر کے بعد وہ شخص دوبارہ آیا، وہی بوڑھا، اس نے کہا کہ اگر کوئی تمہارے کو دے دے تو تم اس کو جو ہے وہ 10 درہم ہی دے دو۔ صحیح، کچھ نہ کچھ تو دو، کچھ نہ کچھ تو دو، اتنی بڑی تمہاری رقم وہ تمہیں واپس کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں کچھ بھی نہیں دوں گا، مجھے تو اپنی تھیلی بس جو ہے وہ چاہیے۔ ایک بزرگ تھے جو ان دونوں کے اس معاملے کو دیکھ رہے تھے، وہ اس بوڑھے شخص کے پیچھے پیچھے گئے تو وہ اپنے گھر میں گیا اور گھر سے انہوں نے آواز سنی اور بتایا کہ بھئی یہ جو شخص ہے وہ دینے پر تو راضی نہیں اور یہ مال اس کا ہے، ہم اس کو جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے، لہذا اسے واپس کر دیتے ہیں۔
خیر پھر اس نے ایک بار ٹرائی کی کہ تم 1 درہم کے بدلے ہی جو ہے وہ اس کو تم یہ انعام دے دو اور اپنی تھیلی لے لو اس سے. تو اس شخص نے جس کی تھیلی گم ہوئی تھی منع کر دیا کہ نہیں میں نہیں لوں گا. بالآخر وہ شخص اپنے گھر میں آیا اور ان بزرگ نے جب آواز سنی تو وہ ان کا پورا گھرانہ فاقے سے تھا, اللہ اکبر. کئی روز سے فاقے سے تھا. انہوں نے کہا اپنی اولاد کو, اہل و عیال کو کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے. وہ شخص 1 درہم بھی دینے پر راضی نہیں ہے. بہر صورت مجھے یہ تھیلی ملی ہے تو مجھے اس کو واپس ہی کرنی ہوگی. انہوں نے وہ لے جا کے تھیلی جو ہے وہ اس کے حوالے کر دی جو مالک تھا جس کی گمی تھی. اب ان بزرگ نے یہ پورا واقعہ جو ہے وہ کہ بھئی یہ کس طریقے سے ہوا اور اس شخص نے جو واپس کی خود اس کی اپنی حالت کیا ہے کہ اس کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں اور تمہیں جو ہے وہ تھوڑا سا بھی شرم نہیں آئی اور یہ خوف نہیں آیا کہ تم جو ہے وہ اس کے لیے مدد کر دو. صحیح. تو جب اس شخص نے جو مالک تھا اصل بات سنی تو اس نے کہا کہ یہ تو میں مکے کے فقراء پر ہی تصدق کرنے کے لیے لے کر آیا تھا, اپنے والد کے وراثت میں سے یا دیگر مال میں سے وصیت کی تھی, اور اب اس گھر سے زیادہ کوئی اور اس کا حقدار نہیں. تو اس نے وہ پوری 100 دینار کی تھیلی اسے دے دی, سبحان اللہ, اس غریب خاندان کو دے دی. تو اندازہ کیجئے کہ اس حکایت سے ہمیں درس کیا ملتا ہے. فاقے پڑ رہے ہیں, اس کے باوجود حرام طریقے سے مال لینے کے لیے راضی نہیں ہے. 1 درہم کے لیے بھی جو ہے وہ راضی نہیں ہوئے کہ اس میں سے 1 دینار ہی نکال لیتے یا 1 درہم ہی نکال لیتے, بلکہ انہوں نے حکم شریعت پر اولاً پہلے جو ان کی گفتگو تھی وہ یہی تھا کہ یہ بطور انعام کچھ دے دے ہمیں. صحیح. اور چونکہ یہاں پر ان کا مانگنا اس طور پر بھی جواز کی صورت تھی کہ وہ فاقے سے تھے, لیکن جب نہیں ملا تو بہرحال واپس کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں کہ کیسا اجر ان کو دیا. دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ ان کو ان کی دیانت داری کا صلہ دیا کہ انہیں مال بھی مل گیا اور حلال اور جائز طریقے سے مل گیا. تو اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم بسا اوقات یہ سوچتے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا یا جناب اس کی مجھے ضرورت ہے, تو ہو سکتا ہے کہ جس کی گری ہو اس کو اس سے زیادہ ضرورت ہو. تو حکم شریعت پر عمل کریں گے تو اولاً تو آپ کی دیانت داری پر حرف نہیں آئے گا, ایک مسلمان کی شان ایمانی کمزور نہیں پڑے گی. اور مومن کامل تو وہی نا کہ جو دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچائے, کہ اس کی ذات سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کبھی بھی کوئی اس طرح کی چیز کہیں گری پڑی ملے, معلوم نہیں ہے تو اعلان کرے, اور معلوم ہے تو اب اس انتظار میں رہنا کہ نہیں یہ شخص گزر جائے گا تو پھر اس کے بعد میں اسے جو ہے وہ استعمال کر لوں گا, تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. آپ پر لازم ہے کہ آپ بہرحال وہ چیز اصل مالک تک پہنچائیں. مدنی چینل کے ناظرین, بہت پیاری حکایت بھی مفتی صاحب نے سوال کے جواب میں ہمیں ارشاد فرمائی. یعنی کتنی اہمیت ہے مسلمان کے مال, اس کی حفاظت کے حوالے سے شریعت نے کتنا اس کا لحاظ رکھا. ایک کاش ایسا دور پھر آ جائے اور یوں ایک دوسرے کی حفاظت کا سامان ہو جائے. اچھا حضور, یہ ارشاد فرمائیں کہ ایک تو لکتا کہ کہیں سے ہمیں کوئی چیز مل گئی, اس کے احکام آپ نے بھی اس حوالے سے ارشاد فرمائے. مزید صورتیں بھی ہیں جو آئیں گی دوران گفتگو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں مال ملتا ہے, مثال کے طور پہ کسی نے ہم سے کہا کہ بھئی یہ فلاں چیز ہے آپ تقسیم کر دیں. اچھا, اب وہ تقسیم کرنے والی جو چیز ہے تو کیا اس کو ہم اپنا سمجھ کر فروغ کر دیں, یا جس کو تقسیم کی جا رہی ہے اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یار یہ بانٹنے کا ہی مال تھا, تو کیا اس کا خریدنا اس حوالے سے جائز ہوگا؟ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں, تقسیم کرنے کا کسی کو وکیل کیا تو اب وکیل گویا کہ امانت دار ہوتا ہے کہ اس کو جو چیز اس کو سپرد کی گئی, جو ذمہ داری سپرد کی گئی یا جو مال سپرد کیا گیا وہ اس میں امین ہے, اس میں دیانت داری کرے گا, امانت داری کے تقاضے پورے کرے گا, اس میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا. صحیح. جس چیز کے لیے دیا ہے اسی کے اندر جو ہے وہ خرچ کرے گا. یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کسی کو صدقہ و خیرات کرنے کے لیے دیا کہ صدقہ و خیرات کر دو, تو یہ اگرچہ خود بھی فقیر ہو, صحیح, اپنے لیے نہیں رکھ سکتا. صحیح, کیونکہ ابھی اس کو خیرات کا تقسیم کا وکیل بنایا, خود اس کو نہیں دی گئی. صحیح. ہاں, اگر ایسے وسیع الفاظ کے ذریعے سے وکالت ہوئی کہ چاہے تم خود رکھ لو چاہے جو ہے وہ کسی غریب کو دے دو, تو ایسی صورت میں تو رکھنا بہرحال جائز ہوگا جبکہ یہ خود غریب اور فقیر ہو. لیکن ایک عمومی جو صورت ہے کہ بھئی یہ جو ہے وہ آپ تقسیم کر دیں, اب اس کے وہم و گمان میں دینے والے کہ یہ نہیں کہ یہ خود رکھ لے گا. صحیح. ورنہ وہ خود ہی اس کو نہ دے دیتا کہ یہ لیں آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ استعمال کر لیجیے. تو اب تقسیم کے لیے وکیل کیا تو تقسیم کرنا ہے, تو اب تقسیم سے رکنا اور اس کے بجائے اس کو غیر مصرف میں خرچ کر دینا, اس کو بیچ دینا, یہ جائز ہرگز نہیں ہے. اور سامنے والے کو جب پتہ ہے کہ یہ مجھے وہ مال بیچ رہا ہے جس کا یہ مالک ہی نہیں, صحیح,
یہ تو اس کا جو ہے وکیل تھا کہ یہ اس چیز کو تقسیم کرے، تو اصل مالک کی طرف سے تو اس چیز کو بیچنے کی اجازت ہی نہیں ہے، خیرات کرنے کی اجازت ہے، بغیر کسی معاوضے کے دینے کی اجازت ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے خریدنا بھی جائز نہیں ہے، اور یہ بے اگر ہوگی تو یہ بے موقوف ہوگی، یہ خرید و فروخت جو ہے وہ موقوف رہے گی، یہ نافذ نہیں ہوگی جب تک کہ اصل مالک اس کو جائز نہ کر دے۔ صحیح۔ اور یہ پتہ لگانا کہ بھئی اصل مالک نے جائز کیا نہیں کیا، تو اولاً تو پہلے ہی وکیل نے غلطی کر دی، تو ایسے وقت پر لازم ہے، بس اوقات لوگ یوں خرید لیتے کہ یار یہ تو اس کا مسئلہ ہے نا، یہ گناہ کر رہا ہے، ہمیں تو چیز سستے میں مل رہی ہے، ہم جو ہے وہ لے لیتے ہیں، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ بہرحال آپ خرید کر بھی تعاون کرنے کی صورت میں آپ خود بھی گناہ گار ہوں گے، پھر وہ بے ہی نافذ نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ بے مال جو ہے وہ اس کا اپنا تو ہے نہیں کہ وہ آپ کو بیچ رہا ہے، اور مال کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یا تو مال اپنا ہو یا جس کا مال ہے اس کی طرف سے اجازت لے کر بندہ بیچ رہا ہو۔ صحیح۔ یہاں دونوں چیزیں جو ہے وہ موجود نہیں ہیں، تو آپ کے لیے خریدنا بہرحال جائز نہیں ہوگا، یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ یہ مال خریداری والا نہیں ہے، بیچنے والا نہیں ہے، مالک نے اس کو ڈونیشن کرنے کے لیے دیا ہے یا ویسے لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے دیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو وکیل بنتے ہیں، مختلف امور کے اندر وکیل بنایا جاتا ہے، بالخصوص چیزوں کو بیچنے کے حوالے سے، خریدنے کے حوالے سے، تقسیم کرنے کے حوالے سے، تو اس میں جو خرابیاں لازم آ رہی ہیں یا آتی ہیں، اس حوالے سے آپ کو عرض کیا گیا، تو لہذا جس کام کے لیے اس مختص کیا گیا اس کو اسی میں ہمیں کرنا ہے، آگے پیچھے کریں گے تو وہ صورت ابھی آپ سن رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ارشاد فرمائیں کہ جیسے بعض اوقات لنگر ہوتا ہے، کوئی چیز اس طرح کی تقسیم کی جاتی ہے کہ بھئی آپ کی ہے یہ، مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں مساجد کے اندر بھی اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے کہ بھئی لنگر کی دیگیں بھی آتی ہیں، اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات چیز موجود ہوتی ہے لیکن عوام کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی ختم ہو گیا، وہ اپنے لیے رکھ لیا، مثال کے طور پہ۔ اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس کی تھیلیاں بھی بنتی ہیں اور وہ تقسیم بھی کی جاتی ہے، سارا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ہر شعبے کے اندر کچھ نہ کچھ اس طرح کے معاملات نظر آتے ہیں۔ تو اب لنگر جب ہو رہا ہے تو اس لنگر کو جیسے میں نے قبضہ کر لیا، تو اب اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ میری ملکیت ہو گیا، میں اس کو بیچوں، کیا کروں اس حوالے سے؟ اب جو تقسیم کرنے والا ہے، مثال کے طور پر مسجد میں تقسیم کرنے کے لیے کسی کو دیا گیا، اب وہ کہ ابھی میں تقسیم تو کر رہا ہوں، میں ساری تھیلیاں بنا کے اپنے رشتہ داروں کے یہاں جا کے جو ہے وہ تقسیم کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، صحیح، تو ایسا کرنا جائز نہیں۔ دینے والے نے تو آپ کو مسجد میں تقسیم کرنے کے لیے دیا تھا، نمازیوں کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے دیا تھا، شرکائے محفل کے لیے تقسیم کرنے دیا تھا، ہاں آپ ان سب کو تقسیم کر دیتے، اب بچ جاتا اور آپ باہر جو ہے وہ اور دیگر لوگوں کو تقسیم کر دیتے جس کی طرف سے اس کی جانب سے اجازت بھی تھی۔ اگر اس کی اجازت نہیں تھی کہ بھئی آپ اتنے لے کر تو چلے جاؤ، تقسیم کر دو، جو بچ جائیں وہ واپس دے دینا، تو اب آپ کو بہرحال واپس ہی کرنے ہوں گے۔ خود یہ کرنا کہ بھئی زیادہ تھیلیاں لے لینا، اس کی بھی اجازت نہیں، کہ آپ اس بات کے حقدار ہی نہیں ہیں، آپ کا حق وہی ہے جو دیگر افراد کا ہے، آپ اور وہ برابر ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ جو ہے آپ کے لیے آپ بانٹنے والے ہیں تو آپ کا 2 تھیلیوں کا استحقاق ہو گیا یا 4 تھیلیوں کا استحقاق ہو گیا، آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جس شخص نے دیا ہے اور در حقیقت اس نے بھی خود دیا ہو۔ زمانہ تو یہ صورتحال ہے کہ بھئی اس نے کسی سے ڈونیشن لیا، اس نے کسی کو اجازت لی اور پھر آگے جو ہے وہ معاملہ ہوا، اور جو آپ صورت کہہ رہے ہیں کہ چندہ ایک اوورآل جو ہے وہ سب لوگوں کا چندہ مکس ہے، تو اس کے اندر تو آپ پہنچ ہی نہیں سکتے، آپ کس کے پاس جا کر اجازت لیں گے؟ تو لہٰذا جو عرف کے مطابق جو تقسیم کی صورتحال ہے اسی کے اوپر عمل کیا جائے گا، کہ مسجد میں دینے کو کہا گیا تو آپ مسجد میں برابر دیں گے، اب چونکہ آپ بھی شریک محفل ہیں لہٰذا آپ بھی اپنی ایک تھیلی لے لیں گے۔ ہاں، یہاں پر ایک لوگوں کو یہ جو ہے وہ اشکال ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ بھئی ہمیں کسی نے کوئی چیز تحفے میں دے دی، ٹھیک ہے، تحفے میں دے دی یا لنگر میں دے دی، ہمیں جو ہے مثال کے طور پہ بریانی کا جو ہے وہ ایک پیکٹ مل گیا، اب کیا میرے لیے ضروری ہے کہ میں یہ خود ہی کھاؤں، کسی اور کو دوں؟ کیا میں اس کو بیچ نہیں سکتا؟ تو دیکھیں، جب آپ کو دے دیا، آپ کو مالک بنا دیا لنگر کی صورت میں، تو اب آپ کے لیے اس کا بیچنا یا اس کا خود کھانا یا کسی دوسرے کو دینا وہ بہرحال جائز ہے۔ لیکن جو صورت بیچنے کی نہیں ہے، جہاں مالک بنانے کی صورت نہیں ہے، جیسے مسجد کے اندر جو ہے وہ لنگر بچھا کر جو ہے وہ کھلانے کا انتظام ہوا، تو وہاں لے جانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، تو وہاں پہ مالک بنانا نہیں جاتا بلکہ اباحت ہوتی ہے، مباح ہوتا ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں، لے جا نہیں سکتے، تو وہاں اگر کوئی اپنی تھیلی بھر لے گا تو وہ بھی جائز نہیں ہوگا، یوں ہی وہاں سے اٹھا کے وہ کسی اور کو دے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، کہ وہاں پر وہ جو افراد موجود ہیں ان کے لیے اس چیز کو مباح کیا گیا ہے کہ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، اس سے انتفاع اٹھا سکتے ہیں، نفع اٹھا سکتے ہیں،
تو اسی کے اوپر یہ بات منحصر رہے گی. تو اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ لوگ بسا اوقات یوں کہ جناب ہم جو ہے وہ بھر کے لے جاتے ہیں. صحیح. تو جب تک دینے والوں کی طرف سے اجازت نہ ہو تو بھر کر لے جانا جائز نہیں ہے. اور یہ سمجھنا کہ بھائی یہاں کھا رہے ہیں گھر پہ بھی کھائیں گے ہی نا، بات تو برابر ہی ہے. تو یہ اپنے عقلی جو ہے وہ لوگوں کے اپنے تقاضے یا عقلی طور پر جو ہے وہ اس کے جواز بناتے ہیں. شریعت مطہرہ کے اعتبار سے یہ جواب قبول نہیں ہے. مزید چل کے ناظرین مزید اس پر گفتگو کریں گے. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. گریس سے عرض کر رہا ہوں. دارالفتہ سنت میں یہ سوال ہے کہ یہاں پر جو اسلامی بھائی کام کرتے ہیں تو یہ اصول قانون ہے کہ جو ان کے باس ہوتے ہیں، سیٹ ہوتے ہیں، وہ جو پیسے ہوتے ہیں ان کی جو ماہانہ سیلری ہوتی ہے وہ بینک میں ڈلواتے ہیں. تو بعض اسلامی بھائیوں کے پاس اپنا بینک اکاؤنٹ نہیں ہوتا تو وہ کسی اور کے بینک اکاؤنٹ میں ڈلوا دیتے ہیں. تو اب جو اسلامی بھائی لینے کے لیے جاتا ہے اس کا آنے جانے میں تقریباً 3.5-4 گھنٹے کا ٹائم لگ جاتا ہے. اس میں جو کرایہ اس کا خرچ ہوتا ہے وہ تقریباً 3.25 یورو ہوتا ہے. لیکن جو بھیجنے والے اسلامی بھائی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ 5 یورو ہی رکھ لیں. یا بسا اوقات ہوتا ہے ایک ٹائم میں 2-3 اسلامی بھائیوں کے وہ پیسے نکلوا کر لاتا ہے تو اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ 5 یورو کے حساب سے رکھ لیں. آیا اس طرح کرائے کے اوپر جو اضافی پیسے ہیں وہ خوشی سے جو اسلامی بھائی دے رہے ہیں وہ ان کا لینا دینا کیسا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دی. جی کیا فرماتے ہیں ایسا ہوتا تو؟ بطور امانت جو ہے وہ اس کے پاس ہے اور اب اس کو یہ کہا کہ یار فلاں جگہ سے آپ میرے جو ہے وہ پیسے لا کر دے دیں اور میں آپ کو اتنے پیسے جو ہے وہ اس بات کے دوں گا. یعنی اصل یہ ہے کہ یہاں پہ کرائے کے پیسے نہیں دیے جا رہے، جو آپ مجھے رقم بینک سے لا کر دے رہے ہیں اس کی سروس جو ہے میں آپ کو سروس فیس ادا کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ سروس دے رہے ہیں، میں آپ کو اس کی فیس ادا کر رہا ہوں. تو اس کے دینے لینے میں حرج نہیں جبکہ جھوٹ نہ ہو. صحیح. اگر جھوٹ ہوگا کہ نہیں بھائی کرایہ میرا جو ہے وہ 20 یورو لگ رہا ہے لیکن لگ رہا 4 یورو ہے تو پھر آپ کا ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا. جی اگلی کال. سوال یہ ہے کہ جو مسجد میں کرسیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں جس کے آگے وہ تختہ سا لگا ہوتا ہے اس کے اوپر نماز پڑھنا جائز ہے؟ جو وہ تختی جو لگی ہوتی ہے وہ ٹیڑھی لگی ہوتی ہے. جی کرسیوں پہ نماز، پھر آگے جو تختہ ہوتا ہے جس پہ سجدہ کرتے ہیں بعض. دیکھیں اولاً تو یہ بات تھوڑا سا جو ہے وہ لوگوں کو کلیئر ہونا ضروری ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھی جائے گی. اولاً کھڑے ہو کے، ثانیاً بیٹھ کر. صحیح. اب عذر ہے تو بیٹھ کر پڑھیں گے. اچھا جب تک کرسیاں نہیں تھی، آج سے آپ تھوڑا سا عرصہ پہلے چلے جائیں تو جتنے مریض تھے وہ زمین پر بیٹھ کر ہی جو ہے وہ نماز ادا کرا کرتے تھے. جی. اب ایک لوگوں کو بلا وجہ کا یا تو ٹرینڈ بن گیا ہے یا دیکھا دیکھی لوگ جو ہے وہ کرسی کو اختیار کر رہے ہیں. حالانکہ کرسی کو اختیار کرنا کوئی اچھی بات نہیں، بلکہ بعض صورتوں کے اندر تو نماز ان کے سرے سے ہوگی ہی نہیں. کیونکہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں آپ کا ایک فرض نماز ساقط ہوتا ہے. وہ کون سا؟ قیام. جبکہ کرسی پر نماز پڑھنے کی صورت میں آپ کا قیام بھی ساقط ہوتا ہے اور آپ کا سجدہ بھی ساقط ہو جاتا ہے. آپ کہیں کہ جناب سجدہ تو ہم کرتے ہیں، سامنے جو ہے وہ پٹرا بھی لگا ہوا ہے. تو سجدہ یہ تھوڑا ہی ہے. سجدہ تو یہ ہے کہ آپ زمین پر سجدہ کریں یا عذر کی وجہ سے اگر زمین سے بلند کوئی 12 انگل کی چیز ہے تو اس تک سجدہ کر سکتے ہیں. 12 انگل سے اگر مزید اونچی کسی چیز پر آپ کو سجدہ کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ آپ اتنا نہیں جھک سکتے کہ آپ 12 انگل بلند کسی چیز کے اوپر بھی سجدہ کریں تو اب ایسی صورت میں آپ پر سے سجدہ حقیقی ساقط ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ سجدے کا اشارہ آپ کے لیے کافی ہوگا. لیکن کب؟ جبکہ واقعی آپ سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہوں گے. اب اگر فرق صرف جو ہے وہ کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ نے جو ہے وہ بیٹھ گئے، اب بیٹھتے زمین پر تو آپ سجدہ بھی کرتے، آپ کا دوسرا فرض جو ہے وہ ساقط نہیں ہوتا. لیکن آپ کرسی کو اختیار کرتے ہیں جبکہ آپ زمین پر بیٹھ کر سجدہ وغیرہ سب چیزیں کر سکتے ہیں، تو اب کرسی پر بیٹھ کر تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. تو لہٰذا اولاً تو اس بات کو دیکھیں کہ آپ کیا زمین پر بیٹھ کر سجدہ کر سکتے ہیں. اگر سجدہ کر سکتے ہیں تو بالکل زمین کو اختیار کیجیے کہ اب آپ پر سجدے کے فرض کو پورا کرنے کے لیے یہ فرض ہوگا کہ آپ زمین پر بیٹھ کر ہی نماز ادا کریں. اور ہاں اگر واقعی ایسی صورتحال ہے کہ آپ زمین پر سجدہ بھی نہیں کر سکتے اور سجدے کے برابر، سجدے سے بلند 12 انگل کی کسی چیز پر بھی سجدہ نہیں کر سکتے آگے کوئی پٹرا وغیرہ رکھ کر، تو اب ایسی صورت میں آپ پہ سے سجدہ حقیقی ساقط ہو گیا. سجدے کا اشارہ کافی. سجدے کا اشارہ کیا ہے کہ آپ اپنی گردن کو رکوع کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ جھکائیں. رکوع میں اگر مثلا آپ نے اتنی جھکائی ہے تو سجدے میں آپ اور زیادہ جھکائیں. کمر نہیں جھکانی، صرف جو ہے وہ گردن جھکانی ہے سجدے کا اشارہ کرنے کے لیے. اب ایسی صورت میں اگر آپ
کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں جبکہ آپ سے سجدہ حقیقی ساکت ہے تو نماز تو آپ کی درست ہو جائے گی. صحیح. اور اب آپ کو کھڑے ہونے کی بھی حاجت نہیں کہ اگر سجدہ کسی سے سجدہ حقیقی ساکت ہو جائے تو قیام اس سے آٹومیٹکلی جو ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے. لیکن اب بھی بہتر یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. وہ بارگاہ تو عاجزی اور انکساری کی بارگاہ ہے. جی. وہاں پر کرسی میں براجمان ہونا یہ اس بارگاہ کے مناسب نہیں ہے. وہاں تو بندہ جھکنے کے لیے آتا ہے. تو لہٰذا ایسی صورت میں بھی آپ بیٹھ کر اگر نماز ادا کر سکتے ہیں تو آپ زمین پر بیٹھ کر ہی جو ہے وہ ادا کریں اور آپ رکوع کے لیے جھکیں اور سجدے کا اشارہ کریں. آپ کی نماز درست ہو جائے گی. ہاں واقعی جن افراد کو یہ پرابلم ہے کہ جناب گھٹنوں کے جوڑوں کی وجہ سے بیٹھنا ممکن نہیں ہے تو دیکھیں اس میں بھی آپشنز ہیں کہ آپ 2 زانوں کے بجائے 4 زانوں بیٹھ جائیں. 4 زانوں کے بجائے کسی ایک پاؤں میں تکلیف ہے اور وہ پاؤں آپ پھیلا سکتے ہیں قبلے کی طرف تو قبلے کی طرف پاؤں پھیلا کر جو ہے وہ بیٹھ جائیے. ہاں ایسا ہے کہ یہ ساری صورتیں نہیں ہو سکتی سوائے جو ہے وہ کرسی ہی ایک مجبوری ہے تو اب ایسی صورت کے اندر آپ کو کرسی پر بیٹھنے کی اجازت ہے. اور ایسی صورت میں آپ پر سامنے جو پٹرا ہے اس پر سر رکھ کر سجدہ کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ فقط سجدے کا جو ہم نے اشارہ بیان کیا کہ رکوع کے مقابلے میں گردن کو تھوڑا زیادہ جھکایا جائے گا یہ سجدے کا آپ اشارہ کر لیں گے تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی جبکہ دیگر تمام شرائط و ارکان پورے پائے جائیں. مدنی چینل کے ناظرین جو بھی افراد اس حوالے سے جو کرسیوں پہ نماز پڑھتے ہیں ان کو عرض یہ کی جائے گی کہ وہ تمام اولاً جو ہے وہ دارالفتہ اہل سنت آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے. ابتداً آپ رابطہ کر کے پہلے پوچھ لیں کہ اس کنڈیشن کے اندر میرے لیے جائز کیا ہوگا ورنہ دیکھا دیکھی تو جو مساجد کے اندر اس وقت حالت ہے کرسیاں کم پڑ گئی ہیں. یعنی اتنے لوگ اب کرسی پہ نماز پڑھنے والے مطلب بن گئے ہیں کہ وہ کرسیاں کم پڑ جاتی ہیں پھر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح ترکیب بنے گی. تو لہٰذا اس حوالے سے پہلے پوچھ لیں کہ آیا میرے لیے جائز ہے یا نہیں پھر جو حکم ملے اس کے مطابق عمل کیجیے. جی مزید کورس لیں گے ہم. ڈسٹرکٹ چکوال سے بول رہا ہوں. محمد اسلام میرا نام ہے. مطلب یہ کرنا ہے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جو ہے یہ بھی درود پاک میں شامل ہے. فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. لیکن مختلف درود پاک ہیں. درود ابراہیمی ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہے لیکن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جب آپ کہہ رہے ہیں تو یہاں پر یہ درود پاک کا حصہ ہے. اسی طرح الصلاۃ والسلام علیک جب یا حبیب اللہ آپ کہہ رہے ہیں تو یہاں پر جب آپ مخاطب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر رہے ہیں اس کا ترجمہ ہی یہ بنے گا کہ اے اللہ کے رسول یا اے اللہ کے حبیب آپ پر درود و سلام ہو. ٹھیک ہے. تو جب یہ مکمل یوں بنے گا جملہ بنے گا اور یوں مکمل درود پاک بنے گا تو ان درود پاک کے اندر بالکل یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ان درود پاک کا جز ہے حصہ ہے. ایسے میں شامل کرتے ہیں اگر کوئی چیز ہم نے اٹھا لی اب اس کا اعلان کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے تو اب کیا کیا جائے؟ دیکھیں اعلان کرنا مشکل ہے پہلے اس کو دیکھ لیا جائے کہ اگر ہم خود ہی سمجھتے ہیں کہ نہیں یار مجھے شرمندگی ہو رہی ہے شرم آ رہی ہے میں کیا جو ہے وہ اعلان کروں تو اس شرم کا یہاں پر اعتبار نہیں ہوگا. بہرحال اعلان کے تقاضے جو شریعت مطہرہ نے بیان کی ہیں ان کو پورا کرنا ہوگا. ہاں اب اگر اس کے بعد اعلان آپ نے کر دیا اور اب مالک نہیں ملتا اور آپ کو غالب گمان ہے کہ اب اس کا مالک اس چیز کو تلاش بھی نہیں کرتا ہوگا تو پھر آپ اگلے احکامات پر عمل کریں گے کہ صدقہ کر دیں گے. صحیح. اچھا کمیٹی جو اس کو BCB کہا جاتا ہے اس جو لکی ہے یعنی 1000 روپے مہینہ جمع کروائیں پھر قرآن دازی ہوگی 50,000 یا 80,000 روپے ملیں گے تو اس حوالے سے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ لکی کمیٹی میں تو دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کمیٹی جب نکل جائے گی تو اس کے بعد آپ کو پیسے نہیں بھرنے بس اب آپ فارغ. تو کسی نے مثال کے طور پہ 50,000 کی بیس ہے اور کسی نے 2,000 ڈالے اور دوسرے نمبر پہ اس کا نام نکلا تو اس نے 2,000 گویا کہ قرض دے کر نفع کتنا اٹھایا اس کے اوپر 48,000. تو یہی تو سود ہے اور کیا ہے. قرض کے اوپر جو نفع ہے اور وہ مشروط ہے تو وہ نفع حاصل کرنا جو ہے سود ہے وہ حرام ہے اس کی اجازت نہیں ہے. تو شرعی اعتبار سے یہ ہرگز جائز نہیں ہے. جی مزید کورس لیں گے. میں عابد اتاری بنگلہ دیش سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال یہ ہے کہ مسجد جب رات میں بند ہو جاتی ہے تو کچھ تو صحن خالی ہوتے ہیں کچھ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے رہتے ہیں لیکن جو اندر کا حصہ ہوتا ہے کو دروازے وغیرہ سے لگا دیے جاتے ہیں لیکن بعض مسجدوں میں دیکھا گیا کہ بہت سارے لائٹنگ وغیرہ بھی کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ کچھ لائٹ ہونا چاہیے روشن ہونا چاہیے. تو اس صورت میں ہم رات کے وقت کتنی لائٹیں وہاں جلا سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کانسیپٹ ہے کہ مسجد میں بھی گھروں کے اندر بھی ہے کہ بھئی ایک بلب جو ہے وہ جلنا جو ہے وہ چاہیے. حالانکہ روشنی کا مقصد انسان کا اس سے نفع اٹھانا ہے. تو اب اگر مینارے کے اوپر روشنی ہے کہ لوگوں کو مسجد کا پتہ چلے، نمازی کسی مسافر کو گزرتے ہوئے قبلے کا جو ہے وہ پتہ چل جائے مسجد کے ذریعے سے، تو یہ ایک فائدہ ہے. لیکن اب مسجد اندر سے بند ہو گئی تو اب اگر اس کے اندر جو ہے وہ لائٹ جل رہی ہے یا کمکمے جل رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کا گھر ہے، اندھیرا پڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، تو وہاں پر فرشتے جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں اور ان کو ہماری ان روشنیوں کی حاجت نہیں ہے. صحیح. تو لہٰذا اب جلانا یہ اسراف میں شامل ہوگا کہ اب یہ بلا حاجت جلانا ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہوگی. یعنی محراب میں بھی ایک بلب چھوٹا سا، محراب میں بھی ایک، جب وہاں پہ حاجت ہی نہیں ہے، کوئی پڑھنے والا نہیں ہے. ہاں جیسے اعتکاف کے ایام ہوتے ہیں، مدنی قافلہ آیا ہوا ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر جلاتے ہیں ضرورت کے مطابق، حرج نہیں. جیسے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باہر کا صحن ہوتا ہے جہاں پہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہاں جلاتے ہیں، وہاں بھی اسی وقت تک جلائیں گے جب تک کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھائی لوگ آ رہے ہیں. اب جب آپ مسجد کا دروازہ مین گیٹ بند کر دیں کہ اب کسی نے آنا نہیں ہے، تو اب جو ہے وہ آپ لازمی طور پر اس کی لائٹیں بھی بند کریں گے. جی مزید کالس. آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو میاں بیوی 4 مہینے جو بیوی رس کے بیٹھ جاتی ہے، 4 مہینے ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھے تو وہ کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ 4 مہینے 4 سال ملک سے باہر. اولن تو یہ کہ منہ کیوں نہیں دیکھ رہے، اس چیز کو جو ہے وہ ختم کریں، یہی بات غلط ہے. بہرحال جو لوگوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر میاں بیوی اتنے عرصے دور رہیں یا اتنے عرصے ایک دوسرے سے ناچاکی کی بنا پر یا کسی بھی وجہ سے گفتگو نہ کریں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. نکاح برقرار ہی رہتا ہے. سالہ سال بھی اگر بات چیت نہیں ہوئی یا خدا نخواستہ اگرچہ قطع تعلقی کی بنیاد پر، ناچاکی کی بنیاد پر ہی رابطہ منقطع رہا، اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں مسئلہ جو 4 ماہ والا ہے وہ یہ ہے کہ اگر شوہر ایلا کرے گا، قسم کھائے گا باقاعدہ بیوی کے پاس نہ آنے کی اور اس کے اپنے مخصوص الفاظ ہیں، تو وہ صورت ہوتی ہے کہ اس میں اگر شوہر 4 مہینے تک پاس نہیں آتا تو پھر ایک طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے. تو بہرحال وہ ایلا کی اپنی پوری تفصیل موجود ہے، لیکن جو عمومی طور پہ جیسے ان کا سوال ہے یا لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ بھئی اتنے عرصے اگر بات نہیں ہوئی یا جو ہے وہ اتنے عرصے جو ہے وہ کوئی ملا نہیں، آپس میں کسی کا منہ نہیں دیکھا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے. جی اگلی کال. میرا نام محمد اجاز ہے، لاہور سے بات. مسجد میں اگر کسی نے وہ مشین ہوتی ہے ٹھنڈے پانی والی وہ دی ہے مسجد کے لیے، اگر وہ مدرسے میں لگائیں گے تو کیسا ہے؟ یہ وہی بات ہم نے جیسے کی کہ چندہ جس کام کے لیے دیا گیا آپ اسی میں استعمال کریں گے. اب اگر مسجد کے لیے مشین دی گئی ہے تو آپ مدرسے میں اسے استعمال نہیں کر سکتے کہ دینے والے نے مسجد کے لیے دی ہے، لہذا اسے مدرسے میں استعمال کرنا یا کسی دوسری مسجد میں استعمال کرنا یہ بھی بہرحال جائز نہیں ہوگا. جس مسجد کے لیے دی گئی ہے اسی مسجد میں استعمال ہوگا. اب ہوتا یہ ہے کہ مسجد کے اندر چیز موجود ہے، کسی نے لا کر دی تو لے کر رکھ لی. تو یہاں پر انتظامیہ کو چاہیے کہ جب دکھ رہا ہے آپ کے پاس اپنا وافر ضرورت کے مقدار جو ہے وہ سامان موجود ہے تو لینے والے سے وہ چیز وصول ہی نہ کریں، اسے کہہ دیں کہ آپ کسی دوسری اہل سنت کی مسجد میں دے دیجئے. یا اگر آپ کی مسجد سے متعلق مدرسہ ہے اور آپ کو پتہ ہے وہاں ضرورت ہے تو پھر لینے والے سے آپ وہیں کے لیے اجازت لیجئے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اسے مدرسے میں استعمال کر لیں. اچھا، ہماری گفتگو جو چل رہی تھی وہ جیسے لقطہ کے حوالے سے اور مختلف ذرائع سے جو ہمیں مال ملتا ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک وارث کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو میرے پاس مال آیا یہ اس میں ناحق بھی ہے، تو اب کیا کیا جائے اس حوالے سے؟ وراثت کے معاملات کے اندر واقعی ایسا بہت ہوتا ہے جو صورتحال لوگوں کی سامنے آتی ہے. پشتوں کی زمینیں ہوتی ہیں، کئی پشتوں پرانی زمینیں چلی آ رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ دادا نے جو ہے وہ اپنے کسی ایک بیٹے کو ہی سب کچھ دے دیا یا بیٹوں میں ہی تقسیم کیا، بیٹیوں کو نہیں دیا. اب یہ بات واضح ہے کہ بھئی بیٹا اور بیٹی دونوں کا حق ہے اس کے اندر. تو اب پوتا یعنی کوئی بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کی وہ زمین لے رہا ہے جبکہ اسے پتہ ہے کہ اس کے اندر یہ ٹوٹل میرے باپ کی نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ میری پھپھیوں کا بھی حصہ شامل ہے، تو اس کے لیے وہ لینا جائز نہیں ہوگا. اگرچہ وہ یہ ہو بات کہ جناب انہوں نے غلطی کی ہے، غلطی کی ہے، لیکن آپ کے پاس تو وہ مال غصب ہی آ رہا ہے، آپ کے پاس وہ مال وہی چھینا ہوا مال ہی آ رہا ہے، کسی بھی طریقے سے آ رہا ہے.
تو آپ کے لیے وہ لینا جائز نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس میں سے ان کا حق نہ دے دیں. صحیح. ہاں اب اگر یہ دکھتا ہے کہ جناب میں اگر واپس کر دوں گا تو مجھے بھی نہیں ملے گا اور انہیں بھی نہیں ملے گا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ وہ لے لیں اور پھر دارالفتہ میں آ کے اولاً تو آپ پورا فتویٰ وراثت تیار کروائیے، اپنا سوال جمع کروائیے تاکہ پتہ چلے کس کا کتنا کتنا حصہ بنے گا. اب مثال کے طور پر آپ کی زمین جو آپ کے حصے میں آئی اس میں سے جو ہے وہ 30% تو واقعی آپ کا ہی بنتا ہے پوری اگر تقسیم وراثت دیکھی جائے، اور بقیہ 70% جو ہے وہ پھپھیوں کا بنتا ہے. تو پھر آپ یہ کریں کہ اپنے حصے میں سے آپ 70% میں جس پھپھی کا جتنا حصہ بنتا ہے انہیں ادا کر دیجئے. یوں ہی یہ دکھتا ہے کہ بھئی والد نے کسی اولاد کو آگ کر دیا اور بقیہ اولاد کو جو ہے وہ تقسیم کر دیا، یا بغیر آگ کیے انہوں نے ویسے ہی جو ہے وہ بیٹی کو جو ہے وہ نہیں دیا، بیٹے کو دے دیا، تو اب یہاں پر بیٹے کی ذمہ داری ہے. صحیح. وہ یہ کہہ کہ کل کو قیامت میں بری ذمہ نہیں ہو سکتا کہ یا اللہ میرے باپ نے دیا تھا. نہیں، جب اسے پتہ ہے کہ میرے والد جو ہے وہ اولاد کو محروم کر رہے ہیں کسی کو، اور شرعی اعتبار سے ان کا اس میں حق حاصل ہو گیا. اس طرح کے وراثت کے بعد کی ہم بات کر رہے ہیں، زندگی کی ابھی بات نہیں ہو رہی کہ وراثت کے بعد یوں ایسا معاملہ ہوا تو اب اس پر لازم ہے کہ ناجائز مال بہرحال حاصل نہ کرے، اور ایک یہ کہ اپنی ملک میں نہ آنے دے، اور دوسرا یہ کہ دینی اور دنیاوی اور اخلاقاً مروتاً ہر اعتبار سے اس بات کا تقاضا ہے کہ حقدار کو اس کا حق پہنچائے اپنے طور پر. تو اپنے حق تک کم از کم کوشش کرے. 4 بھائی ہیں، 3 کہتے ہیں بھائی ہم تو نہیں مان رہے تمہاری بات، ٹھیک ہے، ان کو سمجھائے، اولاً کہ سمجھائے، اس کی طرف سے نیکی کی دعوت ہوگی، گناہ سے بچانا ہوگا انہیں. لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو بہرحال یہ اپنے حصے میں یہ کرے کہ بھئی اب اس کے حصے میں جتنا بہنوں کا حصہ ہے یہ اس میں سے ان کی ادائیگی کر لے تاکہ کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پکڑ سے بچ سکے. مدی چل کے ناظرین، مال کے حوالے سے بڑا حساس ہونا چاہیے کہ یہ مال کہاں سے آ رہا ہے، اور پھر وہی کہ اس کی مد کیا ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، یہ ساری چیزیں سمجھنے والی ہیں. یہ نہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حضور مال آتا ہے تو یہ بھی کہتے ہیں یار کرم ہو گیا. اب وہ حلال آئے یا حرام آئے، اور پھر حرام مال پر یہ کہنا کہ اللہ کا کرم یا اللہ کا فضل، آیت بھی لکھ کے لگا تک جو ہے وہ لکھا. تو اولاً یہ بندے کو محتاط ہونا چاہیے. بلکہ فرمایا بزرگوں نے کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے تو وہ اس بات سے ڈر جاتے تھے کہ اللہ ڈھیل تو نہیں دے رہا ہمیں. صحیح. تو یہاں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ حلال مال آئے تو بھی اس کے اوپر یہ فکر ہو کہ اتنا کیوں مل رہا ہے. تو نہیں کہ دنیا میں ہی سب کچھ میری چیزوں کا بدلہ دے دیا جائے، آخرت میں میرے لیے کچھ نہ بچے. تو یہاں تو دوسرا حال ہے کہ حلال تو درکنار، حلال حرام جو کچھ آ رہا ہے وہ لینے کے لیے ہم تیار کھڑے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ حرام مال گویا کہ اپنے لیے ہم انگارے جمع کر رہے ہیں. تو جس طرح اپنے مال کو، حلال مال کو بھی ہم آگ سے دور رکھتے ہیں تو اپنے مال کو بھی، تو اسی طریقے سے آج اس قیامت والی آگ سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اور وہی بات ہے کہ حرام مال جب حلال میں ملتا ہے تو وہ حلال کو بھی جو ہے وہ ہلاک کر دیتا ہے، اس کی بے برکتی ہوتی ہے، نحوست ہوتی ہے اس کی. اور جو حلال ہوتا ہے، صدقہ دیا جانے والا مال ہوتا ہے تو اس سے برکت ہوتی ہے. بہت تھوڑا مال بھی بہت زیادہ برکت والا ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، مال کے حوالے سے جو اس کی تاثیر، جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ حرام مال اگر حلال میں ملے گا تو ظاہر اس کی تاثیر ہوتی ہے. اس سے روایتیں ملتی ہیں کہ جب بندہ حرام کا لقمہ کھاتا ہے، جیسے ہی وہ اس کے حلق سے اترتا ہے تو زمین و آسمان کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. اور اسی طرح جب حلال کا بڑی محنت سے، مشقت سے جب وہ پیسے کماتا ہے حلال ذریعے سے، پھر وہ لقمہ جب اس کے حلق سے اترتا ہے تو مغفرت کی بشارتیں ہیں. حالانکہ دونوں لقمے ہی ہیں لیکن دونوں کا اثر جو ہے وہ الگ ہے. تو لہذا مال جو آ رہا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ ذریعے سے آ رہا ہے، پھر اس کا شریعت نے کیا حکم بیان فرمایا. اچھا، اسی طرح حضور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لین دین کے معاملات ہیں، بعض اوقات اس میں ٹائم اوور ہو جاتا ہے، سالوں نکل جاتے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی بھول گیا کہ پیسے کتنے دینے تھے، کتنے لینے تھے، اب کیا ہوگا اس میں حکم؟ اب اس میں بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ جیسے یاد تو آ رہا ہے کہ سامنے والے نے دینے 5,000 ہیں، اب اس نے کہا یار مجھے تو یاد نہیں آ رہا کہ تمہارے 5 دینے تھے یا 6 دینے تھے، چلو میں تمہیں 6 جو ہے وہ دے رہا ہوں. ہو سکتا ہے وہ اپنی طرف سے کہ بھئی میری طرف نہ جائے احتیاط، اور مجھے یاد ہے کہ بھئی جو ہے وہ 5 ہی نکلتے ہیں، اب میرا اس سے یہ لینا جائز نہیں ہے. میں کہوں نہیں یار یہ تو خوشی سے دے رہا ہے. وہ خوشی سے نہیں دے رہا، وہ تو اپنے آپ کو گویا کہ کلیئر کرنے کے لیے دے رہے ہیں. جب آپ کو پتہ ہے کہ 5 ہی نکلتے ہیں تو آپ اسے ایک واپس کریں کہ نہیں بھائی آپ کے 5,000 ہی نکلتے ہیں. اور اگر غلطی سے بھی جو ہے وہ دے دیے، مثال کے طور پہ گننے کے اندر جو ہے وہ 5 کے بجائے 6 دے دیے، اسے پوچھا بھائی گن لیے تم نے 5 ہی تھے، اس نے کہا ہاں 5 ہی تھے. اب اس کو دکھ رہا ہے کہ بھائی میں نے یہ 5 نہیں 6 دی،
تو اب اس بات پہ ہم کہیں کہ نہیں جناب اس نے تو یہی کہا تھا نا کہ میں نے 5 گن کر دیے، گویا کہ اس نے اپنی طرف سے دے دیے اور ہم رکھ لیں. نہیں، آپ کے لیے رکھنا جائز نہیں ہوگا. آپ کو بہرحال اس کو وہ لوٹانے ہوں گے. اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جس ٹائم اس نے دیا واقعی آپ کو بھی یاد نہ ہو کہ کتنے نکلتے ہیں، اسے بھی یاد نہیں، اس نے جو ہے وہ دے دی. اب بعد میں آپ کبھی حساب کرنے بیٹھے آپ کو کسی جگہ لکھا ہوا مل گیا کہ یار اس نے تو جو ہے وہ زیادہ دے دیے، تو اب ہم سوچیں کہ نہیں یار اتنا عرصہ گزر گیا، اب تو جو ہے وہ اس نے دے دیے تھے، اب کیا نہیں. اب بھی بہرحال آپ کو اس کو پیسے اس کے واپس کرنے ہوں گے. اور ہونا تو یہ چاہیے کہ جب مجھے بھی یاد نہیں ہے، جس طرح سامنے والا اپنے حق کو جو ہے وہ کلیئر کر رہا ہے، تو میں بھی تو یہ نہ ہونا کہ زیادہ مال جو ہے وہ اس کا لے لوں. تو مجھے چاہیے کہ بھئی میں بھی کہوں کہ نہیں بھائی، جو خاص طور پہ لینے والے کو یہ ہے، دینے والا تو یہ ہے کہ بھئی میں دوں، لینے والے کے تو اختیار میں ہے نا کہ وہ جو ہے وہ نہ لے. جب اپنا ذاتی مال ہے تو اس میں تو اختیار ہے کہ بھئی 5 بھی آتے ہیں تو آپ 4.5 لے لیں گے تو آپ کو کیا جائے گا. تو آپ بھی اس اعتبار سے جو ہے وہ احتیاط کریں کہ آپ اپنے تقاضے کے اندر بھی وہ پہلو اختیار کریں جس میں آپ کی پکڑ نہ. مدینہ چینل کے ناظرین، ماہنامہ فیضان مدینہ جو دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، اور یہ ہر مہینے ایک نیا رسالہ ہمارے ہاتھ میں آتا ہے. یہ میں آج پڑھ رہا تھا مفتی صاحب، اس کے اندر ظاہر احکام تجارت کا بھی ایک پورا صفحہ ہے. تو ایک صحابی کا اس میں واقعہ تھا گھوڑے کی خرید و فروخت کے حوالے سے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جب وہ خریدنے لگے تو کہا کہ 400 میں سے بات طے ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ یار میرے حساب سے 400 کا نہیں ہے، 500 کا بنتا ہے. آپ پھر کہا کہ نہیں 500 کا بھی نہیں ہے، پھر 800 پر وہ طے ہوا. تو جب انہوں نے وجہ پوچھی تو یہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضور سے یہ بیعت کی ہے کہ مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہی کروں گا. اب ایسے لوگ کہاں سے لائیں گے؟ دیکھیں کتنا پیارا ہے. یعنی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی کی مجبوری کے اندر جتنا اس کو نچوڑ سکتے ہیں نچوڑ لیں، اور کم سے کم میں جو ہے وہ خرید لیں. جیسے سیزن میں ہوتا ہے نا، رمضان شریف کا مہینہ گزرا، فروٹ ظاہر ہے لوگوں کی اب ضرورت ہے، تو کیا حال ہوتا ہے. یا ویسے کوئی سامان جو ہے وہ بیچنے کے لیے لائے مجبوری کے اندر، تو اب ہمیں پتہ ہے مارکیٹ کے اندر اس کی قیمت 10,000 ہے، ہم اسے کہیں گے نہیں بھائی یہ تو چل ہی نہیں رہا آج کل مارکیٹ کے اندر، 5,000 روپے میں دینا ہے تو دے دو، حالانکہ پتہ ہے کہ یہ میرے سے بھی کیش میں جو ہے وہ 10,000 کا چلا جائے گا. تو اب جھوٹ بھی بولتے ہیں اس بات کے. ایک تو یہ کہ چلیں آپ بغیر جھوٹ بولے جو ہے وہ آپ لے رہے ہیں، وہاں پر خیرخواہی کے خلاف ہے کہ خیرخواہی کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر اس مسلمان کو ضرورت اور حاجت ہے تو آپ اس کے مددگار اس چیز میں بن جائیں. اچھی نیت، یعنی یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جناب عبادات میں نیکی کے ساتھ معاملات کے اندر اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی، اس نے نیت کے ساتھ آپ بہت سارا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. کوئی چیز ہے آپ کو دکھ رہا ہے کہ یار قیمت اس کی مارکیٹ کے حساب سے تو جو ہے وہ 10 روپے، کوئی غریب لینا آ گیا آپ نے اسے 8 روپے میں دے دیا، اپنا نفع نہیں لیا، یا نفع لیا دوسرے سے آپ 4 روپے لے لیتے اس سے 2 روپے لیا، اور نیت یہ کی کہ نہیں یار چلیں غریب کا جو ہے وہ فائدہ ہو جائے گا. تو معاملہ آپ کا تجارت کا ہی ہے، لیکن اچھی نیت سے بھی آپ کو ڈھیر سارا ثواب. ویسے گولڈ میں ایسا چونکہ مجھے اس کا تجربہ رہا، ایک عرصہ یہ فیلڈ میں گزاری، یعنی اب جو بیچنے آتا ہے نا ذرا وہ مجبور ہی ہوتا ہے، جو سونا کون جو ہے وہ بیچتا ہے، لوگ جمع ہی کرتے ہیں. اور یہ دکاندار جو اس کو کہتا ہے نا کہ یار یہ تو بھائی کچھ بھی نہیں ہے، اس میں تو سونا ہے ہی نہیں، ساری میل ہے، حالانکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سونا ہے اور یہ اتنے کا نہیں ہے. تو اب کیا اسی طریقے سے اب وہ جب آپ لینے جاتے ہیں نا زیورات، تو اب اس وقت تو آپ کو اچھے سے اچھا دکھا دیے فضائل بیان کریں گے. اب اس میں جو ہے وہ نگ لگے ہوئے، وہ تو نگ جو ہے وہ سونے کے حساب سے چلے گئے. اور جب واپس بیچنے کی باری آئی، خریدنے کی باری آئی، تو اب اس وقت جو ہے وہ نگ ہٹ کر ہی میل بھی ہٹے گی سب. تو اب جیسے مثال کے طور پہ اب کوئی شخص لینے آیا آپ سے، اب خیرخواہی کا تقاضا کیا ہے کہ یار دیکھیں یہ دونوں ڈیزائن تو اچھے ہیں، لیکن میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ بیچنے کے حساب سے یہ والا ڈیزائن لے لیں کہ اس میں نگینے کی آپ کی کاٹ جو ہے وہ نہیں ہوگی، کل کو بیچنے میں بھی آپ کو اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوگا. لیکن وہی بات کہ یہ خیرخواہی کون کرے اس دور کے اندر. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور ایسی خیرخواہی کا وہ دورہ دوبارہ ہو جائے. خیر مزید کورس لیتے ہیں. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مسجد کو جو لوگ پیسے دیتے ہیں ان پیسوں میں سے امام صاحب کی تنخواہ دے سکتے ہیں؟ مسجد کو جو پیسہ دیتے ہیں چندہ ہی ہوتا ہے امام صاحب کی تنخواہ. امام، مؤذن، خادم، ان کی تنخواہیں یا مسجد کے جو بلز وغیرہ ہیں وہ عموماً مساجد کے چندے سے ہی دیے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا کرسی کے حوالے سے بھی آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا تھا، ایک ایس ایم ایس موصول ہوا کہ بعض لوگ تھوڑا سا قیام کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور احتیاط کرتے ہیں شاید وہ فرض کی وجہ سے، اور تھوڑا صف سے ہٹ جاتے ہیں وہ کرسی کے حوالے سے، تو اس میں کیا؟ دیکھیں صف کے اندر کھڑے ہونے کے اندر چند چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ آپ سیدھ میں ہوں، صحیح، کندھے سے کندھا ملا ہوا.
اب آپ نے اگر کرسی رکھی ہوئی ہے اور آپ قیام کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ کا کندھا کہاں ملے آگے چلے گا؟ جاتے آپ تو جو ہے وہ 1 فٹ آگے ہو گئے جی نمازیوں سے. تو لہٰذا جب واقعی آپ پر سجدہ حقیقی نہیں ہے، سجدے کے اشارے کی شرعاً آپ کو اجازت ہے، تو اب آپ کھڑے نہ ہوں بلکہ اب آپ بیٹھ کر ہی نماز ادا، کیونکہ اب آپ پر قیام فرض ہی نہیں ہے. صحیح. جب قیام فرض نہیں ہے تو اب آپ بیٹھ کر ادا کریں تاکہ ترتیب صف کے اندر جو ہے وہ پرابلم نہ ہو اور نمازیوں سے آپ کا کندھے سے کندھا بہرحال ملا ہوا ہی ہو اور آپ صف میں ایک لوگوں کے ساتھ ہی کھڑے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا بہت اہم گفتگو ہوئی، یقیناً بہت فائدہ ہمیں پہنچا. کل پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے، سلسلے دیکھتے رہیں. اچھا، قربانی کے حوالے سے بھی SMS ہمیں موصول ہوئے کیونکہ یہ ایام بھی قریب آ رہے ہیں، تو جمعرات کا جو ہمارا سلسلہ ہے خاص اسی موضوع کے لیے وہ رکھا گیا ہے. تو اس طرح کے SMS یا کالس اگر ہوں تو جمعرات کو آپ اس میں ہمیں شامل کر لیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارے سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.